السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی، آپ سب ان کو جانتے تو ہوں گے، تو کیسے ہیں آپ علی بھائی؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو وعلیکم السلام اور السلام علیکم ایوری ون۔ یہ ویڈیو بھائی کے چینل کے ساتھ ساتھ میرے چینل پہ بھی جو ہے اپلوڈ ہوگی، اور بارہا آپ نے ان کو دیکھا ہوگا میری ویلاگس کے اندر۔ یاسر بھائی ہیں، میں کافی مذاق کرتا رہتا ہوں ان سے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، دوستوں کی طرح، اسٹوڈنٹ بھی ہیں میرے، تو بہت سارے رشتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے انہوں نے دیکھا کہ ایک میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یار وہ نا ہم نے ضرور ڈسکس کرنا ہے، تو اس کو ایک انٹرویو کی فارم میں، ایک انٹرویو کی شکل میں لیتے ہیں، تو آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیجیے گا، میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا، تاکہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ کنٹینٹ ہو جائے گا، دوسرا یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جو لوگوں کی سوچیں ایسی ہیں، میں نے ابھی تک سوال نہیں ان سے دیکھے، لیکن میں کہا ٹھیک ہے، آپ کے جو سوال ہیں آپ اسے کریے گا، تو انٹرویو کی شکل میں اس کو جو ہے نا ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کریں شروع؟ جی بالکل، بھائی نے بالکل ٹھیک بولا ہے۔ تو ابھی ان سے ہم سوال کرتے ہیں۔ میرے پاس کافی زیادہ سوال آئے، میں نے لکھے تھے، ان کی ویڈیو وغیرہ بھی دیکھی ہے، جس میں سب سے پہلا سوال نہیں، میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کے انڈیا میں کافی زیادہ سبسکرائبرس ہیں، نیپال میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی کافی ہیں۔ زیادہ نہیں ہے، 200 سبسکرائبرز ہیں، مائک ادھر کریے گا، 200 سبسکرائبرز ہیں، کافی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے 15-20 کے قریب جو ہیں وہ انڈین سبسکرائبرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے 10-12 نے تو مجھے انسٹا پہ فالو کیا ہوا ہے، اچھی ہماری بات چیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہہ لیں کہ نیپال سے جو ہے وہ، وہاں سے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں، 5-6 وہاں سے ہیں، بنگلہ دیش سے میرے تقریباً 20 سے 25 ہیں، تو ان سب کو ملا کے باقی پاکستانی ہیں۔ تو الحمدللہ میرے 200 سبسکرائبرز میں یہ سب آتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ مجھے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہارے 200 سبسکرائبرز ہیں اور تم جو ہے ویڈیوز اس طرح بنا رہے ہوتے ہو اور اس طرح لیکچر دے رہے ہوتے ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تمہیں تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے لوگ نہیں سنتے نا، میرے لیے وہ 200 ہی میرے لیے بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 200 ہی میری فیملی ہے، میری بات ان 200 تک پہنچ رہی ہے، انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے نا، وہ مجھے دیکھتے ہیں، تو میرے لیے بھائی وہی بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، اگر اللہ نے کیا اگر میرے سبسکرائبرز بڑھے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جتنے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں الحمدللہ میں اس پہ خوش ہوں۔ تو علی بھائی، ہمارا جو آپ سے پہلا سوال ہے، میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے جو آپ نے کل اپلوڈ کی ہے، کولکتہ میں جو حادثہ ہوا ہے، جو ثانیہ ہوا ہے، تو میرا اس کے بارے میں آپ سے سوال ہے۔ آپ نے پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا میں ہوئے ثانیہ کے اوپر آپ نے ویڈیو بنائی، تو آپ کا اس کے بارے میں کوئی کیا خیال ہے؟ میرے پاکستان میں بیٹھ کے اگر ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کے اوپر ویڈیو بنانا یا پروٹیسٹ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی کر رہا ہے ہمارے پاکستان میں، یہ کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دوں گا صرف، الحمدللہ ہر باضمیر بندہ جو ہے وہ بول رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی کچھ غلط ہوتا ہے یا ہمارے پڑوسی ملک میں، دنیا میں کہیں بھی کچھ غلط ہوتا ہے، تو ایک مسلمان کا کام ہے اس کے حق کے لیے آواز اٹھانا، باطل کے خلاف آواز اٹھانا۔ تو ایز اے مسلم ہوتے ہوئے میں نے اس چیز کو صحیح سمجھا کہ میں آواز اٹھاؤں۔ یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے کیونکہ آپ کے ہی شاید ایک سبسکرائبر نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی ایک سبسکرائبر نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے جو اس ویڈیو بنائی ہے، آپ نے اس کے اوپر اسلام کو درمیان میں لے کر آئے ہیں اس ویڈیو کو بناتے وقت، یہ اس کے اوپر آپ کچھ بتائیں گے؟ یار یہ چیزیں نا، اس طرح کے مائنڈ، اس طرح کے تھاٹ جن کی ہیں نا، کیونکہ ان کے بیسک اسکول مائنڈ ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو کہہ لیں کہ قصور ان کا اپنا نہیں ہے، ہر بندے کا قصور اپنا نہیں ہوتا، ان کے بیسکس اس طرح کے ان کو دیے گئے ہوتے ہیں کہ ان کا مائنڈ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ ہندو مسلم والی وہ چیزیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کو پکڑنا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کس اسکول آف تھاٹ سے بات کی جا رہی ہے، اس کا مین ٹاپک کیا ہے، ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے بات کا، وہ یہ چیز نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے کہہ لو کہ پاکستانی یا انڈینز ملا کے اندر ہو چیزیں یہ، یا ہمارے ہندو مسلم کہہ لیں کہ وہ آپس میں وہ چیزیں ہوں، یہ چیزیں پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی مجھے بہت برا لگا ہے، میرے ایک کافی اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے، دوست بھی ہیں، انسٹاگرام پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہمارے پڑوسی ملک سے ہیں، ہندو کمیونٹی سے ہیں، انہوں نے حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دوست ہیں، میں نے آپ نے بتایا، آپ نے دیکھا تھا انڈیپینڈنس ڈے وش کریں ہم ایک دوسرے کو، تو ایسی دوستی بھی ہے۔ لیکن وہیں پہ ایک ایسے بندے تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ٹھیک ہے، دوست بولا ان کو، لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے نا، مطلب کہ ہر بات میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ بیچ میں اسلام کو لے آتے ہو،
مطلب کہ یار میں اب وہاں پہ آپ کو کیا گیان بانٹتا. ایز اے مسلم تو میں نے یہی بتانا تھا نا کہ وہاں پر آپ اسلامی سزائیں نافذ کرو. بھائی اگر ایک بھی اسلامک سزا نافذ ہو جائے نا تو اس گناہ کو دوبارہ کوئی ریپیٹ نہیں کرے گا, اس چیز کا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چاہے میں تو پاکستان میں بھی کہتا ہوں, میں اپنے پڑوسی ملک میں بھی کہتا ہوں, بھائی کرنے والے بنو. ٹھیک ہے, آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو, ہم یہ کہہ رہے تھے. اور وہ ایک سانحہ ہوا ہے, اس کے پیچھے اور بھی سانحے ہوئے ہیں, میں نے تو اس کے اوپر ڈسکس کیا ہی نہیں ہے. یہ انڈیا میں ایک نارمل چیز ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں کی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان دھلا ہوا ہے, یہاں پر بھی ہوتا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, اسلامک سزائیں نافذ کرنی چاہیے. اور اسلامک یہ نہیں کہ مسلمان ہی کریں. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو سرکار کس کی ہے, مودی سرکار ہے, وہاں پہ جو مودی صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ سزائیں نافذ کریں. یہ نہیں کہ بھائی وہ ہندو ہیں تو وہ نہیں کر سکتے, بھائی سزائیں نافذ کریں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے کانڈ تو اس کو جو ہے نا بڑے چوک میں لے آ کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے نا اس کو سولی لٹکائیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. یہ اس کی کہنے کی وجہ بھی بالکل یہی بنتی ہے. تو پورے انڈیا کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی, میں نہیں مانتا اس کی وجہ. بس یہ مینٹلٹی ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آگے بھی ہم یہ سوچ کے لے آتے ہیں نا, ہم انڈیا پاکستان کا جب بھی ہمیں ذہن میں آتا ہے تو ہم انڈیپینڈنس ڈے پہ بھی پیچھے گزرا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک دوسرے کو وش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم آزاد ہوئے تھے, ہم آزاد ہوئے تھے, یہ رٹ لگائی ہوئی ہے پاکستانی انڈینز نے. تو پہلے تو آپ یہ سوچو آپ کس سے آزاد ہوئے تھے, کس سے ہوئے تھے آپ آزاد؟ انگریزوں سے, کہ جی ہمارے بڑوں نے اتنی جنگیں لڑیں, اتنی موتیں ہوئیں, اتنی شہادتیں ہوئیں, کہاں پہ ہوئیں, کس وجہ سے ہوئیں؟ بھائی کون سا انگریز مرا تھا یہاں پہ, مجھے یہ بتاؤ. میں اس ٹاپک میں جانا ہی نہیں چاہتا. انگریز تو خود چھوڑ گئے تھے انڈیا کو, بھارت کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار یہ سنبھالیں اس کو. یہ جب آپ کو سمجھ آئے گی, یہ بٹوارا جب ہوا, یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے, ہندو مسلم کے اندر ان کو آپس میں یہ سوچیں ڈالی گئیں, لڑایا گیا, اور آج تک یہ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو مسلم کر کے لڑنا نہیں چاہیے, پیار سے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی بھی دھرم, کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپ لڑو, آپ جو ہے نا ایک دوسرے کو برا بولو. تو کسی کو بھی برا بھلا بولنا ہماری تو نیچر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی اس پر علی بھائی نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے, اور جن تک جواب پہنچانا تھا ان تک پہنچ بھی جائے گا. تو ہمارا دوسرا سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ انہوں نے اسی ویڈیو کے اندر لڑکیوں کے بارے میں یہ بولا ہے کہ لڑکیوں کو گھر سے نکلتے وقت عبایا کرنا چاہیے, ان کو باہر جاتے وقت یا کہیں بھی جاتے وقت عبایا کرنا چاہیے, پردے میں رہنا چاہیے. یہ چیز پاکستان میں اب اتنی اپلائی نہیں ہوتی, پاکستان میں بھی اب لوگ اوپن مائنڈیڈ ہو گئے ہیں, تو انڈیا میں یہ چیز کافی مشکل لگ رہی ہے مجھے. تو اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ لڑکیوں کے اوپر اگر آپ اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکوں کا بھی اس کے اندر کوئی کردار اچھا ہونا چاہیے, لڑکوں کو بھی کردار میں بہتری لے کر آنی چاہیے؟ صرف لڑکیوں کو ہی اس چیز کے اوپر ہے, لڑکیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ یار پہلے تو میں یہ بات کر دوں, کلیئر کر دوں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ میں لڑکوں کے بارے میں بولا نہیں ہے میں نے, یا میں بولا نہیں ہوں, تو یہ جو کیڑا ہے نا پہلے اپنے یہ ذہن سے نکال دو آپ لوگ. ٹھیک ہے, میں نے یہ نہیں بولا کہ ہر لڑکی کو عبایا کرنا چاہیے, میں نے یہ بولا تھا کہ اپنے آپ کو سیو رکھیں. وہ بھی بولنے کی وجہ یہ تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اتنے ریپ کیس ہو رہے ہیں, وہاں پر ابھی بھی آپ دیکھیں تو کئی لڑکیاں اٹھ کے ویڈیوز بنا رہی ہیں کہ اب لڑکیوں کو بولا جائے گا کہ وہ سیف رہیں, وہ یہ کریں, وہ کریں. تو ٹھیک ہے بھائی, مطلب کہ تم لوگ پہنو جینس اور پہنو, جس طرح آپ لوگ رہتی ہو ویسے نکلنا شروع کر دو. میں نے جسٹ اتنا بولا تھا کہ یہ امریکہ لندن نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر ایک لڑکی کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے تو اس پہ کیس ہوگا اور وہ اندر ہو جائے گا. وہاں پر انسان ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, لڑکی کو چھیڑتے وقت بھی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ ہی ایسا ہے, وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے, تو اپنے آپ کو بھیا آپ نے خود بچانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو بندہ سمجھائے گا وہ مجھے پتہ ہے. پھر وہاں پہ لڑکیاں کہتی ہیں, آپ نے بولا کہ کیا لڑکیوں کی زندگی نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے رولز میں جو مسلمان لڑکی ہیں, ٹھیک ہے, یا لڑکے ہیں, ان کو تو میں یہ بتا دوں, یہ کیمرہ تھوڑا نزدیک کیجیے گا, ان کو تو میں یہ بتا دوں کہ وہ تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے, یہ اپنے مائنڈ سے چیز نکال دیں. جو لڑکیاں کہتی ہیں یا جو لڑکے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے, ہماری مرضی ہے, ہمارا جسم ہماری مرضی ہے, یا ہمیں اپنی زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے. بھائی اگر آپ ویسے کلمہ آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے پڑھا ہوا ہے تو پھر تو آپ اپنے آپ کو نام کا مسلمان بولو. ٹھیک ہے, سب کے سامنے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. اور اگر آپ واقعی مسلمان ہو, ٹھیک ہے,
تو پھر تو آپ نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے, آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دینا, اللہ کے مطابق چلانا, وہ تو ایک مسلمان عورت کا اور مسلمان مرد کا کام ہے. اور آپ کو بتا دوں, جس نے اسلام کو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا, اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ پہلے مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کو بعد میں کہا گیا. تو مرد نے پہلے نگاہ ہی نہیں اٹھانی. مرد کا تو پردہ پہلے ہی ہے کہ مرد نے پہلے نگاہ کو اٹھانا ہی نہیں ہے. جب مرد کسی عورت کی طرف دیکھے گا ہی نہیں, چاہے وہ نان مسلم ہے, چاہے اس نے جیسی بھی ڈریسنگ کی ہے, اگر ایک مسلمان لڑکا ہوگا, اگر وہ اپنے اسلام کو, اپنے دھرم کو فالو کر رہا ہے, تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. اور اگر کوئی نام کا مسلمان ہے تو وہ کچھ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. میں کسی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ہوں تو میں کسی میں ہر مسلمان کی فیور میں بولوں گا. ٹھیک ہے بھائی, میں آپ کو میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی. میں نے کہا چاہے کوئی بھی دھرم ہے, چاہے وہ ہندوازم ہے, چاہے وہ عیسائیت ہے, کوئی بھی, ٹھیک ہے, کرسچنز ہیں, جو بھی ہیں, سب جو ہیں وہ ان کے ہاں بڑے, اب ہسٹری میں جائیں, آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ان کی عورتیں پردہ کرتی تھیں. ابھی بھی ہندو کلچرز میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنے سسر کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے, جو پرانی بوڑھی عورتیں ہیں انہوں نے گھونگھٹ اوڑے ہوتے ہیں. تو ابایا تو میں نے بولا ہی نہیں اسلام میں. پہلی بات تو یہ ابایا تو ہے ہی نہیں نا, وہ گھونگھٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ لیں کہ ایک ماڈرن فارم ہے گھونگھٹ کی, کہہ لیں اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بار بار جو ہے سڑک جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کی ایک ماڈرن فارم کہہ لیں ابایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز میں نے یہ چیز بولی تھی. اس کو آپ نے وہ غلط شکل دے دی کہ میں نے مردوں کے لیے نہیں بولا. تو بھائی مردوں کے لیے میں نے بولا تو تھا کہ ایسے مردوں کو بندہ سولی لٹکا کے مارے. ٹھیک ہے, اور باقی یہ ہے کہ مردوں کو آپ لوگوں نے ایک چیز میں آپ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دوں, جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے. مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ چیز جب تک عورتوں کے ذہن میں سے یہ لوگ, انہوں نے اصل میں نا یہ چیزوں کو پھیلایا اس لیے کیونکہ یہ عورتوں کو آئز کینڈی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آئز کینڈی بناتے ہیں. بھائی میں یہاں پر لکھ کے دیتا ہوں, جتنے بھی آپ مالز میں جاتے ہیں, آپ بسز میں سفر کرتے ہیں, وہاں پر ایک کیا تک بنتی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر اگر بوائز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ سب مرد ہیں, ان کے اندر وہاں پہ انہوں نے لڑکی کھڑی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں آپ عورتوں کی جگہ پہ رکھیں وہ الگ چیز ہے. آپ لوگ نہیں, عورتوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ آئس کینڈی بن رہے ہیں. وہ آئس کینڈی بن کے دکھانا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پیسہ ملتا ہے. تو یہ چیز جب تک عورت کو سمجھ نہیں آئے گی کہ عورت کا مقام کیا تھا, بھائی اس چیز کو آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھے کہو کہ یہ پچھلے خیالات کے ہے, یا یہ کوئی زیادہ ہی جو ہے نا مولویوں والے خیالات کے, کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرد عورت برابر نہیں ہو سکتے, بھائی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس پہ خدا کو چیلنج کرنا چاہتے ہو, بھگوان کو چیلنج کرنا چاہتے ہو تو کرو. بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ایک عورت جو ہے وہ پریگنینسی کی تکلیف اٹھاتی ہے 9 مہینے, تو ایک مرد کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو اس میں کیا آپ لوگ برابر ہو؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز, عورت کو بنایا, مرد کو بنایا, مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے. ٹھیک ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا کہ وہ گھر میں رانی کی طرح بیٹھے گی. ٹھیک ہے, وہ اولاد کی مشقت اٹھائے گی. مرد جو ہے وہ روزگار کی مشقت اٹھائے گا. ٹھیک ہے, کام ڈیوائیڈ کیا ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ, کسی مرغی کھانے میں جاؤ گے, وہاں پر آپ لوگ ناک پہ ہاتھ رکھتے ہو, کیوں رکھتے ہو؟ بولا کرو یار اس مرغی کھانے کی خرابی ہے, اس کو یہاں پہ سینٹ بھی کھیر کے رکھنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں کا انوائرمنٹ ایسے ہے, آپ کو وہاں پہ ناک پر ہاتھ رکھنا پڑے گا, آپ کو وہاں پہ ماسک لگا کے جانا پڑے گا, نہیں تو آپ کی بدبو سے گندی حالت ہو جائے گی. تو یہی میں نے کہا تھا کہ وہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے, جہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہو وہاں پہ آپ نے اپنی سیفٹی خود کرنی ہے, آپ نے ماسک خود لگانا ہے, آپ نے بدبو سے, اس گندی ضلالت سے خود بچنا ہے میری بہنوں. ٹھیک ہے, میں نے یہ بولا تھا. لیکن اس کو الٹا لے کے جانا اور بیچ میں اسلام, بھائی میں مسلمان ہوں تو میں اسلام کو کیوں نہیں ڈسکس کروں گا؟ میں سب سے پہلے اسلام کو فرسٹ پریورٹی دیتا ہوں, الحمدللہ. میں تو ڈسکس کروں گا بھائی بیچ میں. ٹھیک ہے, اور ایک بھی اگر آپ اسلامی سزا وہاں پہ نافذ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے والا. اب یہاں پہ میں بات کر دوں کہ آج اگر دنیا میں سے تمام کے تمام مرد ختم ہو جائیں نا, تو ریکریشن ہو جائے گی دوبارہ سے, کیونکہ جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں ان میں سے آگے نسل پیدا ہوگی اور وہ نسل بڑھ جائے گی. لیکن آج اگر ساری کی ساری عورتیں مر جائیں تو دنیا آگے نہیں چل سکے گی. جتنے مرد ہیں مر جائیں گے, اس کے بعد ختم. تو یہ چیز ہے. اب یہاں پہ ہم لڑنا شروع کر دیں کہ نہیں عورتوں کو یہ چیز کیوں ملی ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کے پاس ایسی چیزیں کیا ہیں
عورتوں کو گھر بیٹھے گا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے عورتیں گھر بیٹھیں, ٹھیک ہے, عورتیں باہر نہ نکلیں. بھائی عورتیں باہر نکلیں, عورتیں باہر جا کے کام کریں, گائنی کی فیلڈ میں جائیں جہاں پر ایک عورت کا ایک عورت سے پردہ نہیں ہے, اور وہ ایک کام بھی ایسا ہے کہ وہاں پر ایک مرد ایک عورت کو صحیح ڈیل نہیں کر سکتا, جہاں پہ ایک عورت عورت کو ڈیل کر سکتی ہے. گائنی کی فیلڈ میں جائیں, آپ کچن کی فیلڈ میں جائیں. اور یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کوئی کام نہیں کر سکتی, بھائی کرو, لیکن اس کی ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی سے بات کر رہی ہو, اس بات کے طریقے کو دیکھا جاتا ہے, انوائرمنٹ کے طریقے بات ہوتی ہے نا. تو اگر آپ کا انوائرمنٹ ایسا, وہاں پر آپ جو ہے بولو کہ نہیں ہمیں روکا جا رہا ہے ہمیں, تو پھر بھائی اگر آپ نے اپنی مرضی سے ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ جیسے مرضی کرو, اور آپ کے ساتھ جو مرضی ہو, پھر اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. میرا کام, میرا رائٹ بنتا تھا آواز اٹھانا, میں نے اٹھائی, دیٹس اٹ. جی اس سلسلے کے اوپر علی بھائی نے ہمارے ساتھ کافی اچھی گفتگو کی ہے. ہمارا آخری سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ علی بھائی نے کافی ولاگس کے اندر, کافی ویڈیوز کے اندر بھی ہمیں بتایا ہے کہ علی بھائی ہماری جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں, تو اس بارے میں آپ کا فیوچر کا کیا پروگرام ہے, کیا پلان ہے؟ ابھی اس ٹاپک کو کلوز ہی رہنے دیتے ہیں, اس کو ڈسکس نہیں کرتے. دیکھیں مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے خدا کو نا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے, ٹھیک ہے. کہ ایک انسان کی پوری جو ہے نا وہ ارادہ ہوتا ہے, پوری کا پورا جو ہوتا ہے نا وہ مطلب کہ سب چیزیں انسان کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کہ اگر میں کہتا ہوں نا کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے تو ہر چیز میرے کام کے برابر چل رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر کام ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے میں چاہتا تھا. لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ ارادہ میرا ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے. وہ کہتے اب مولا علی نے اس طرح یہ قول فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جہاں چاہتا ہوں وہاں پر ہو, ٹھیک ہے. اور جو میرے لیے بہتر اللہ وہ کرے, ٹھیک ہے. اور جو کسی کے, میں کہتا ہوں ہر انسان کے لیے جو بہتر ہے وہ اس کو ہونا چاہیے. باقی میں اس ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں, اس ٹاپک کو ڈسکس ابھی نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ میں کسی بھی دھرم کو غلط نہیں بولتا, ٹھیک ہے. میں صرف اتنا بولتا ہوں کہ بھائی ہمیں خود سوچنا ہے. اس میں دھرم کو لے کے میں نہیں آیا تھا, میں نے ایز اے مسلم جو بات مجھے کرنی تھی میں نے اس بات کو کنوے کیا, ٹھیک ہے. اور آج بھی میں نے اس کو کنوے کیا جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا, جیسا کرنے کا حق تھا, ٹھیک ہے. پہلی بات, کیونکہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں اور ڈرتا میں کسی کے باپ سے نہیں ہوں, ٹھیک ہے. ایز اے دوست ہونے کے ناطے میں نے ان سے بات کی, میں نے انہیں بولا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے اب ویڈیو بھی الحمدللہ بنا دی ہے. باقی جہاں پر بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, انڈیا میں, جہاں پر بھی ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے. کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ابھی جو ہے اس چیز کے اوپر مزید ڈسکشن کرنا بہتر نہیں سمجھتا میں. ہر جگہ پہ جو ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ایسا ہوا, فلاں ایسا ہوا, فلاں ویسا ہوا. تو ہم جسٹ اتنا ہی کریں گے کہ ہم سٹینڈ لیں گے, ٹھیک ہے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم سٹینڈ لیں گے کہ اس کو جسٹس ملنا چاہیے, اس کو انصاف ملنا چاہیے. اور صرف نہ کہ اس کو, کہیں بھی پاکستان میں, انڈیا میں, جہاں پر بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے ان سب کو انصاف ملنا چاہیے. اور وہ جتنے بھی کمینے درندے لوگ ہیں ان کو عبرت ناک نشانہ بنانا چاہیے, ٹھیک ہے. ابھی آپ سب سے لیتے ہیں اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا, فالو کیجیے گا, اور لائک شیئر سب کچھ کر دیجیے گا. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.